نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا لفظ البخاري ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے جس نے چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کو جس سے اللہ نے روکا تھا۔ یہ الفاظ جو آپ نے سنے یہ امام بخاری کے تھے۔ اب امام مسلم اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں وَلِمُسْلِمٍ قال، امام مسلم اس کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کہ حضور ارشاد فرمائے سب سے اچھا مسلمان کون؟ انہیں اچھا بننے کی فکر تھی اور سب سے اچھا بننے کی فکر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے اچھے ہو کے رہے صحابہ۔ کہا سب سے اچھا مسلمان کون؟ تو فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ امام مسلم نے روایت۔ اب ہمارے یہاں
جو درسگاہوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مومن کامل وہ ہے یعنی پوری طرح سے مومن اور مسلم وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے. ابن حبان کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہ دے، کسی کو بھی. مسلمان کا لفظ تو اس لیے آیا کہ جو اپنے بھائی کا نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا. اور یہی تو افسوس ہے نام نہاد پاکستان کے سابق حکمرانوں پر کہ وہ اپنے بھائی کے نہ ہوئے، حالانکہ وہ افغانستان ان کا برادر ملک تھا. کس طرح سے انہوں نے برادر کشی کو پسند کیا اور غیروں کو اپنا کاندھا پیش کیا کہ لو ہمارے کاندھے پہ چڑھ کر کے ہمارے بھائیوں کا قتل عام کر. یہ اسلام ان کو کس نے سکھایا؟ اور اس طرح مسلمان ہونا انہیں کس نے بتایا؟ آخر تو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. کیا انہوں نے منع نہیں کیا؟ ضرور منع کیا ہوگا، لیکن ان کی نہیں سنی گئی ہوگی. اور اگر نہیں منع کیا تو وہ خود بھی جرم سے باہر نہیں ہے. زبان کا تذکرہ اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ جو آدمی گناہ کماتا ہے وہ زبان ہی تو ہے. زبان سے جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی گالی دے سکتا ہے اور انہیں برا بھلا کہہ سکتا ہے، اور جو موجود نہیں ہے ان کو بھی گالی دے سکتا ہے اور برا بھلا کہہ سکتا ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے اور گالی دے سکتا ہے. ہاتھ سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے صرف سامنے والے کو، جو آپ کے سامنے ہے اس کو ہاتھ سے تکلیف، لیکن زبان سے تو بہت اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی موجود لوگوں سب کو برا بھلا. اب ہم جو حکومت یہاں دیکھ رہے ہیں وہ پچھلوں کو برا بھلا کہہ رہی، حالانکہ اگر وہ ملک کی آزادی میں حصہ نہ لیتے تو جہاں یہ بیٹھے کبھی بیٹھ نہیں سکتے تھے. قربانی ان کے حصے میں آئی اور لنترانیاں ان کے حصے میں آئی کہ ہمارے جیسا کون ہے. اور یہی ہوتا ہے، درخت کوئی لگاتا ہے اور پھل کوئی کھاتا ہے، بلڈنگ کوئی بناتا ہے، رہتا سہتا کوئی ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہی ہے. مزدور جو بلڈنگ بناتا ہے وہ جھوپڑے ہی میں رہتا ہے، بنگلے مزدور ہی بناتا ہے، لیکن وہ بنگلے میں رہتا نہیں. یہ دستور ہی دنیا کا ہے، کیا کرو. تو زبان
اسی لیے زیادہ تر لوگ جو ہیں زبان درازی کی وجہ سے پکڑے جائیں، خاص طور سے عورتیں یہ اپنی زبان پر زنگ نہیں لگنے دیتے۔ تیر کا زخم لگے کہ تلوار کا زخم لگے، کسی بم کا زخم لگے، یہ سب بھر جاتا ہے۔ زخم کسی چیز سے بھی لگایا جب بھر جاتا، زبان کا زخم نہیں بھر۔ اسی لیے عربی کا ایک شعر ہے، آج کل شعر وغیرہ کہاں صرف تک بندی ہے زبردستی، یہ شعر ہے عربی کا جس میں معنویت موجود ہے۔ جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کا زخم جو لگا ہے اس کے لیے بھرنا ہے، کتنا ہی گہرا زخم کیوں بھر جائے گا زخم، لیکن جو زخم زبان نے لگایا وہ کبھی بھرتا اور نہیں۔ تو نہیں بھر، تبرکت کا تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا، یہ اردو والے کہتے ہیں، یہ جلدی سے بھرتا نہیں۔ آپ نے فلاں وقت مجھے یہ بات کہی تھی، لہذا حکم یہ ہے بہت سنبھل کر کے منہ کھولا کرو، بھاڑ کی طرح سے منہ کھلا ہو، یہ کیا ضروری ہے؟ کتنے لوگ بے لگام ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں، اور صرف پھر صاف ستھرے بھی بن جاتے ہیں۔ زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ کھولو۔ زبان پر لگام ہونی چاہیے، بھلے وہ لگام دکھائی نہ دے لیکن لگام چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ بات واپس لے لی، کبھی کہی ہوئی بات واپس نہیں آتی، کہی ہوئی بات کبھی واپس نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہو کہ اب نہیں کہوں گا ایسا، یہ توبہ کرو، غلطی ہو گئی۔ جو تیر کمان سے نکل گیا وہ کہاں واپس آئے گا؟ جو سخن اس زبان سے نکلا تیر گویا کمان سے نکلا، تو اگر پھینکا ہوا تیر واپس نہیں آتا تو کہی ہوئی بات واپس نہیں۔ کتنے گدھے ہیں بول کے کہتے ہیں ہم نے واپس کیا خاک لے لیا آپ نے؟ توبہ کرو کہ ایسی بات اب زبان پر نہیں آئے، ہم نے غلطی کی، یہ ٹھیک ہے، غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے، واپس کیا لے، واپس لے لیا۔ چرا کارے کن داخل کی باز آیت پشیمانی، اے عقل مند وہ کام کیوں کر رہا ہے جس کے بعد سوا شرمندگی کے تیرے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ آج جو آنکھ بند کر کے کام ہو رہا، کل اس کے نتائج نہایت خطرناک ہوں گے، اور یہی دنیا دیکھے گی تماشا، اور اس وقت کسی کو ترس بھی نہیں آئے گا کسی کے حال پر۔ تو حضور نے جو سچا مسلمان ہے، کامل مسلمان ہے، اکمل مسلمان ہے، پورا مسلمان ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اس کو بتایا ہے
کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں۔ نہ کسی کو زبان سے تکلیف دو، نہ گالی دو، نہ غیبت کرو، نہ تانا زنی کرو، طنز بھی نہ کرو، پھپتیاں مت کسو، برا بھلا مت کرو۔ زبان سے کس تو معلوم ہوا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ کو بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو قابو میں رکھے۔ یہ بڑے کمزور کی بات، گولی مارو، کمزور بول رہا ہے، طاقتور کبھی نہیں۔ ایک پہلوان کو دیکھا گیا، بہت زبردست پہلوان، بہت کمزور قسم کے آدمی، اسے کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی گھونسا مار رہا ہے، اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، وہ جان بچا رہا ہے۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا پہلوان کہ ابھی 10 کو چاہے تو یہ ایک تھپڑ میں گرا دے ہوئے، اور ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اور لوگ اس کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی گھونسا مار رہا ہے۔ تو کسی سے نہیں رہا گیا تو پوچھ ہی لیا کہ تو اسی دن کے لیے پہلوان ہوا کہ سب کی مار کھائے اور بھاگتا پھرے؟ کہا پھر کیا کروں، بھاگوں نہیں تو کیا کروں، بھاگوں نہیں؟ ارے کہا تو اتنا بڑا پہلوان ہو کے مار کھاتا بھاگتا ہے۔ کہا کیا کروں اگر بھاگوں نہیں؟ اگر میں مارنے جاؤں تو مر ہی جائے گا۔ دیکھا آپ نے، وہ جلدی سے، پہلوان بڑا غیور ہوتا ہے، یہ وہ 6 لوگ کے چھچوڑے دیکھا، یہ باسی کڑی ہے، اس میں زبردستی ابال آ رہا ہے۔ یہ چھوٹی ندیاں ہیں جو بڑی جلدی بہ نکلتی ہیں، چھودر ندی بھر چل اترائی، جس تھورو دھن قلب بورائی، یہ کچھ کہا گیا ہے اس طرح سے۔ چھوٹی چھوٹی کڑھائیوں میں بڑی جلدی ابال آ جاتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ تھوڑی سی دولت پا کے کمینہ آپے سے باہر ہو جاتا، سمجھتا میرے جیسا کون ہے، لا حول ولا قوت۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ستاروں سے آگے کوئی دنیا نہیں۔ تو یہ تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ کامل مسلمان ہو۔ اچھا آپ بتاؤ، آپ کو کیسا مسلمان بننا؟ پکا مسلمان بننا ہے نا، سچا مسلمان بننا ہے، پورا مسلمان بننا ہے، تو 2 چیز کی حفاظت ضروری ہوگی، زبان اور ہاتھ۔ سب کہیں گے ہم کو ایسا کرنا ہے، تو زبان اور ہاتھ کی حفاظت۔ یہ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں۔ امام مسلم نے کہا کہ ایک آدمی نے بارگاہ رسالت میں پوچھا تھا کہ حضور فرمائیں کہ سب سے اچھا مسلمان کون؟ سب سے اچھا، صرف مسلمان نہیں، سب سے اچھا مسلمان۔ تو فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آپ چاہے دیتے سب سے اچھا مسلمان ہو جو سب سے زیادہ نماز پڑھے، آپ فرما دیتے سب سے اچھا مسلمان ہو جو سب سے زیادہ روزہ رکھے، آپ چاہتے تو فرما دیتے کہ سب سے زیادہ اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ زکوٰۃ نکالے،
آپ چاہتے تو فرما دیتے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ حج کرے، عمرہ کرے، جو چاہتے. لیکن یہ حضور نے نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا. فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اس کے قابو میں ہو، اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو. اپنے زبان اور ہاتھ سے تکلیف. آپ مجھے بتائیے کہ روزے میں کیا دن میں ہم پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں. حالانکہ پیاس کتنی رہتی، خاص طور سے گرمی کے دنوں میں پانی موجود بھی ہے لیکن دن کو نہیں پی سکتے نا. تو ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک شریعت اجازت نہ دے آپ پانی بھی نہیں پی سکتے ہو. بے حکم شرع آب خوردن خطاست. جب تک شریعت اجازت نہ دے پانی بھی پینا خطا ہے، پانی نہیں پی سکتے آپ. تو زبان کیسے کھول رہے ہو بغیر شریعت؟ پوچھ لو شریعت سے کھولنا جائز ہے؟ کیسے زبان کھول رہے ہو آپ؟ اگر خوں بفتویٰ بریزی رواس، لیکن اگر اس آدمی نے کسی آدمی کو مار ڈالا ہے، کسی کا خون بہا دیا ہے، اب جواب میں اس کے لیے فتویٰ آ گیا کہ اس کا بھی خون بہایا جائے اگر لوگ معاف نہ کریں اور فدیہ قبول نہ کریں، خون بہا قبول نہ کریں. تو شریعت کہہ دے کہ اس نے چونکہ خون بہایا ہے تو اس کا بہایا جا سکتا ہے خون. اب خون بہانا درست، وہاں پانی پینا خطا. اور ہماری شریعت کی جو روح ہے وہ یہ کہتی ہے، کسی اللہ والے نے کہا بڑی اچھی بات کہی ہے، مباش در پے آزار ہر چه خواهی کن کہ در شریعت ماں غیر ازیں گناہ نیست. اس کو بہت ٹھنڈے دل سے سن لینا. اللہ والوں کی بات ہے جو سنا رہا ہوں. یہ تک بندی کرنے والے گرے پڑے بازاری شعراء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ والوں کا کلام پہ. یہ بازاری شعراء بھی ایسے ہی ہیں بیچارہ، جیسے وہ بازاری ہیں، ان کی ڈفلی اور ان کا راگ بھی بازاری ہے. 2 پیسے کی آبرو بازار میں ان کی نہیں، بکتے پھرتے ہیں. اس دنیا میں بندگان حر کے سوا کسی کی عزت نہیں ہے، غلاموں کی کوئی عزت نہیں. پہلے یہ کہو کہ ہم آزاد ہیں، پھر عزت کی بات کرو. اس جہاں میں بندگان حر کی سوا. آج عزت افغانستان کے پوری دنیا سے لڑا اور سپر پاور کو شکست دیا، بھاگ رہا ہے. یہ صاحب پوری دنیا سے جنگ کیا ہے اس نے. افغانستان نہیں، سچائی غالب آئی ہے، آزادی غالب آئی ہے غلامی کے اوپر. آج ایران کی عزت ہے اس لیے کہ وہ امریکہ کی غلامی میں نہیں آ رہا ہے. آج شام کی عزت ہے کہ امریکہ کی غلامی میں نہیں آ رہا ہے. آج لبنان کی عزت ہے کہ وہ غلامی میں نہیں داخل ہو رہا ہے. یہ جب نکلتے ہیں تو غلام بنانے کی مہم میں، ان کو ساری دنیا میں اپنے غلاموں کی تلاش ہے کہ کون میری غلامی میں آتا ہے، کون ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. اس پر جو فخر کرنا چاہے کر لے، ان کو اس سے کمتر کوئی چیز نہیں چاہیے. ولا حول ولا، یہ عقل ہے. یہ سر پیٹ لینے کی جگہ ہے. جو غلام بنانے کی مہم پر نکلتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں
میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، بش کو کہتے ہوئے کہ وی آر فریڈم لونگ کنٹری، ہم ایسے ملک کے رہنے والے جہاں آزادی کو، اس کا مطلب ایشیا اور افریقہ غلامی کو، کوئی کہتا کہ کوئی ملے تو اس کا میں اس کی غلامی کروں، اس کی خدمت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہم نے نام خراب کیا ہے اور کیا دنیا میں اعلان کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کی عزت کیا ہے، یہاں صرف بندگان حور کی عزت۔ وہ اللہ والی کی بات نقل کر رہا تھا، شعر پڑھ دیا تو معنی نہیں بتایا، اب اردو تو سمجھ میں آتی نہیں ہے تو فارسی کا شعر کیا سمجھ میں وہ اللہ والا کہتا ہے مباش در پے آزار ہر چی خواہی کن، دیکھو لوگوں کو ستانا چھوڑ دو، اس کے سوا جو چیز میں آئے کرو، لیکن لوگوں کو ستانا، تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، لائن میں کھڑا کرنا، بے جگہ کرنا، بے آبرو کرنا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ آگے مصرے میں کہتے ہیں کہ در شریعت ماں، اس لیے کہ ہماری رسم و راہ میں غیر عظیم گناہ ہے، اس کے سوا اور گناہ کسی چیز کا نام نہیں۔ گناہ اور کس کا نام ہے؟ اللہ کے بندوں کو ستانا، اور کیا ہے؟ اللہ کو کیا ستاؤ گے تم؟ ایشور کو کیا ستاؤ گے تم؟ پرماتما کو کیا ستاؤ گے تم؟ فرشتوں کے کیا ستاؤ گے تم؟ جنوں کو کیا ستاؤ گے؟ انسانوں کو ستانا یہی تو گناہ ہے۔ گناہ کر رہے، چوری کر رہے ہو، سینہ زوری بھی، یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، واہ واہ رے بدھو، وارے عقل سے پیدل۔ یہی سب سے بڑا گناہ، کسی کو ستاؤ بلا وجہ، کسی کو مت ستاؤ بلا وجہ کسی کو۔ یہ تو میں انسان کی بات کر رہا ہوں، بلا وجہ ایک چونٹی کو بھی آپ نہیں ستا سکتے، ایک چونٹی کو۔ اور اگر کوئی ستاتا ہے تو ہمارے دین کو وہ نہیں سمجھ رہا ہے، زبردستی مسلمان بنا بیٹھا ٹوپی لگا کے، اس کو کپڑے سے بھلے پہچان لو تو۔ بھلے کپڑے سے بھلے، زبردست ایک چونٹی کو نہیں ستا۔ جب ایک چونٹی کو بھی آپ تکلیف نہیں دے سکتے بلا وجہ، تو پھر انسان تو بڑی چیز۔ چلو صاحب ایک تو ہوگا، ایک اور چیز سن لیجئے اسی کے ساتھ، والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر کہتے چھوڑنے والا، حجرہ کے معنی چھوڑنے کے ہیں۔ ہجرت کو ہجرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے مکہ معظمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے زینت بخشی۔ چھوڑنے کے معنی حجرہ کے۔ اور ہجرت بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، وطن بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنی جائیداد بھی چھوڑ سکتے ہیں، اپنی کمائی بھی چھوڑ سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو آل اولاد کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن قدم رسول کو نہیں چھوڑیں گے۔
اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے ہجرت. اس کا اتنا بڑا، اسے آزمایا جاتا ہے. یہ ایک امتحان تھا ہجرت. اسی لیے ہمارے ہاں سن ہجری ہے. ہجرت ہماری عزت ہے. گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کو ہو بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. وہ پرندہ جسے عقاب کہتے ہیں، وہ کوئی آشیانہ نہیں، ادھر ادھر زندگی گزار لیتا ہے. وہ آشیاں بندی میں نہیں ہے، وہ اپنے دین کی حفاظت میں ہے. ہمارا دین سلامت رہنا چاہیے، ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے، ہمارا ضمیر سلامت رہنا چاہیے، ہماری زبان سلامت رہنی چاہیے، ہمارا ہاتھ سلامت رہنا چاہیے. سلامتی ڈھونڈتا ہے. سلامتی ڈھونڈتا ہے. یہ امتحان تھا. سب جگہ جو ہے سن جتنے ہیں، سن ولادت چلتا، سن عیسوی وغیرہ ہر جگہ ولادت سے لیا گیا ہے. ہمارے ہاں ہجرت ہے سن ہجری. ہمارے لیے ہجرت عزت ہے کہ دنیا سن لے، سب کچھ کر سکتے ہیں، دین نہیں چھوڑ سکتے. اپنا منہ دھو کر کے آپ رکھیے. تمہارے جیسے بہت پیدا ہوئے، ہوتے رہیں گے. سب کچھ ہوگا، دین نہیں چھوڑے. لیکن یہ جو آپ کے ہاتھ پر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، اپنا دین بیچ رہے ہیں، اپنا ایمان خریدو، سودا کرو. کیا ہے؟ سب مل جائے گی. اس دنیا میں ہر جنس ملتی ہے. تو ایک ہجرت تو یہی ہے، وطن چھوڑ دینا جو حضور نے کیا، جائیداد چھوڑ دینا جو کمائی ہے وہ چھوڑ دینا، جو لوگوں کی امانت ہے وہ چھوڑ دینا. ایک تو یہی ہجرت ہے. یہ ہجرت ایسی ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنے گناہ تھے سب ہجرت ختم کر دیتی ہے. ادھر آپ نے اللہ کی راہ میں قدم نکالا، گناہ ختم. الہجرت تہدم ما کان قبلہا. یہ ہجرت پہلے کے جتنے گناہ سب کو ختم کر دیتی. سنا آپ نے؟ جب اس نے اللہ کی راہ میں سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر گناہ رہے گا؟ تو قدرت اس کے گناہ نہیں چھوڑ دے گی. ایک دوسری چیز یہ، جب اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ نے سب کچھ دے دیا. صدیق اکبر نے اگر چھوڑ دیا سب کچھ، کیا بزنس تھا ان کا صدیق اکبر. کیا بزنس تھا، زبردست بزنس. اور یہی حال سب صحابہ کا تھا. سب چھوڑ دیا اللہ کے نام. تو سب کچھ چھوڑ دیا تو اللہ نے سب کچھ نہیں دیا. وہ تمام مومنوں کے امیر بن گئے، امیر المومنین ہو گئے. سب کچھ چھوڑ کر کے سب کچھ پا لیا. سب کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. فری فنڈ میں نہیں ملتا ہے ناک کو تھوک لگانے سے کہ وہ دعا کرتے رہیے گا. اسے فری فنڈ میں یوں نہیں، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تب کچھ ملتا ہے. یہاں فکر میں ہے کہ کچھ نہیں، مفت میں سب کچھ مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. شہید بھی ہونے کے لیے جان چھوڑنی پڑتی ہے، اور سخی بھی ہونے کے لیے مال چھوڑنا پڑتا ہے. اس سے تھوڑے سخی ہو جائے گا. مال کی سخاوت کی وہ سخی کہلا، جان کی سخاوت کی شہید ہوا. یہاں تو ہر مرنے والے کو شہید کہتے ہیں، اور دشمن کو کہتے ڈھیر ہو گیا. بھئی تیرے کہنے سے ڈھیر ہو گیا، تو اندھیر بن کے کھڑا ہے.
ہر کوئی شہید نہیں، ہر مرنے والا شہید نہیں ہے. جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے وہ شہید ہے. تیرے کہنے سے کوئی شہید ہوتا ہے؟ اگر تمہارے یہاں ہوتا تو بس. تو یہ ہجرت ہے. ہجرت سمجھ میں آئی؟ چھوڑنے کا نام ہے. ضرورت پڑے تو گھر چھوڑو، کیونکہ یہ بھی سنت رسول، سنت صحابہ. مال و جائیداد چھوڑو، آل اولاد کو چھوڑو، ضرورت بن جائے سب کچھ، اور وطن چھوڑو. یہ بھی ہجرت. پھر چھوڑ کر کے اللہ کے لیے ذرا دیکھو کہ تم نے جو چھوڑا تھا وہ زیادہ ہے جو، یا خدا نے جو دیا ہے وہ زیادہ ہے. اب دیکھ لو اس کے بعد. لیکن کچھ چھوڑنا ہی نہیں تو کچھ کہاں سے لیں گے آپ؟ زبردستی چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیا کہاں لے لیں گے آپ؟ ایک ہجرت تو یہ ہوئی ہے، بہت بڑی چیز ہے. ایک تو یہ کہ سب گناہ ختم ہو جاتے پہلے کے. دوسرے یہ کہ قدرت کہتی اس بندے نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، میرے حکم پر سب قربان، تو میں سب اسے دے دیتا ہوں. دے دیا. سب کچھ چھوڑ کر کے صدیق اکبر نے کیا نقصان کیا، اور جو کچھ سب لے کے بیٹھے رہے تھے انہوں نے کیا فائدہ کیا؟ کچھ نہیں. ایک ہجرت تو یہی. اب یہ سن کے سب کو شرف ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہجرت کریں، اب ہماری ہجرت کیا ہے؟ تو ایک ہجرت ایسی ہے کہ اس میں نہ وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے، نہ مال چھوڑنا پڑ رہا ہے، نہ دکان چھوڑنی پڑتی ہے، نہ باغات چھوڑنا پڑتا ہے، نہ کمائی چھوڑنی پڑ، کچھ نہیں. اور پھر بھی ہجرت ہو گئی. آپ کہیں گے ذرا وہ ہمیں بھی بتا دیجئے وہ کون سی ہجرت ہے؟ وہ ہجرت گناہ چھوڑ دو. یہ دوسری ہجرت ہے. دوسری ہجرت شوق تو سب کو ہوتا ہے، وہ پھر گناہ یہ بھی نہیں چھوڑا جاتا. جھوٹ چھوٹے گا کہیں منہ سے، غیبت چھوٹے گی، گالی چھوٹے گی، تانا زنی چھوٹے گی آپ سے. گناہ چھوڑو. تو وہ ظاہری مہاجر ہے جس نے وطن چھوڑا، جگہ جائیداد چھوڑی. اور یہ باطنی مہاجر ہے جو بشری تقاضے ہیں، طبعی تقاضے ہیں، اس سے الگ ہو گیا، یعنی گناہ چھوڑ دیا. فرمایا یہ باطنی مہاجر ہے. گناہ چھوڑ دو، وطن میں رہتے ہوئے بھی تم مہاجر کہلاؤ گے. گناہ چھوڑو، گناہ. اسی طرح سے کچھ لوگ ٹوپی لگا کے صوفی صاحب بنتے ہیں، کچھ لوگ بال رکھ کے سر پہ صوفی صاحب بنتے ہیں، کچھ لوگ گدڑی پہن کے صوفی صاحب بنتے ہیں، کچھ لوگ تسبیح 1000 دانہ لے کر کے جو ہے وہ صوفی صاحب بنتے ہیں. سادی صاحب کہتے ہیں یہ سب کی ضرورت نہیں ہے بابا. صوفی ہونے کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں جو آپ لے کے بیٹھے ہو. وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. دلقت بے چکار آید تسبیح و مرقع. جناب یہ جو گدڑی پہن کے آپ گھوم رہے ہو یہ آپ کو کیا کام دے گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں صوفی ہوں. دل کہتے ہیں گدڑی کو. دلقت، یہ گدڑی تم کو کیا کام آئے گی؟ وہ تسبیح و مرقع، یہ 1000 دانے کی تسبیح جو تمہارے پاس، پھٹے پرانے لباس، یہ تمہیں کیا کام آئے گا؟ کہا پھر کیا چیز چاہیے؟ کہا خود راز عمل ہائے نکو ہیدہ بھریدہ. اپنے آپ کو گھٹیا کاموں سے الگ کر لو، بڑھیا کام کرو، اچھا کام کرو. گھٹیا کام چھوڑ دو، گھٹیا کام چھوڑو، گھٹیا بات چھوڑو.
خود راز عمل ہائے نکو ہی تبرد حاجت بکلاہ برکی داشتنت نیست. کچھ ضروری نہیں کہ آپ برکی ٹوپی لگاؤ. برکی ٹوپی کہتے ہیں صوفیہ جو ٹوپی لگاتے ہیں. وہ صوفیہ جو ٹوپی لگاتے ہیں کچھ ضروری نہیں کہ وہ ٹوپی لگا کر کے تم صوفی صاحب ہو جاؤ. آپ درویشوں کی شان پیدا کرو اپنے اندر، بھلے ترکی ٹوپی لگاؤ. حاجت بکلاہ برکی داشتنت درویش صفت باز کلاہ تتری دار. تتری مانے ترکی ٹوپی. بھلے ترکی ٹوپی لگاؤ لیکن اپنے اندر درویشوں کی شان پیدا کر. آدمی بن جاؤ. آدمی کی شکل میں جانور بننے سے اور درندہ بننے سے اور بھوت اور پریت بننے سے ابلیس اور شیطان بننے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ صوفی صاحب ہو جائے گا. یعنی اچھی سیرت کی وجہ سے صوفی ہوگا، محض لباس پہن کے نہیں ہوگا. یہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس انہی کلمات پر ختم ہوا. اب جنہوں نے اس کو روایت کیا ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. اس حدیث کے راوی چونکہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ قریش سے. ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اپنے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے. یہ عبداللہ ابن عمرو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں اور کاتب حدیث ہیں. حدیث لکھتے تھے. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں اور عبداللہ ابن عمرو میں فرق یہ تھا، ہم دونوں خدمت میں تھے حدیث کے، لیکن ہم دونوں میں فرق یہ تھا کہ میں حدیث لکھتا نہیں تھا، صرف سینے میں رکھتا تھا، اور یہ سینے میں بھی رکھتے تھے اور لکھتے بھی تھے. سن رہے ہو آپ؟ عبداللہ ابن، بلکہ کسی نے ایک دن ان سے کہا کہ حضور کبھی کبھی کچھ خوشی میں فرماتے ہیں، کبھی غصے میں فرماتے ہیں، اور تم سب لکھ لیتے ہو. تو ان سے نہیں رہا گیا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں حضور کہ تم تو سب لکھ لیتے ہو. حضور جو کچھ بولتے ہیں سب لکھ لیتے ہو. حضور خاموش رہتے ہیں اور کوئی بولتا ہے اور کچھ کرتا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہو، جو حدیث تقریری ہے. اب سرکار نے فرمایا کہ لکھو لکھو اے عبداللہ ابن عمرو، لکھو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. خدا کرے ایسا منہ سب کو مل جائے. یہ صاحب یہ لکھتے رہتے تھے. حضرت عمرو ابن عاص بہت بڑے عالم و صاحب، بہت بڑے فقیر، بہت بڑے عالم، کاتب حدیث، الحمدللہ رب العالمین. چلو یہ درس بھی انہی کلمات پر ختم ہوا. کل ذرا محبت رسول کا عنوان ہے. الحمدللہ خود حضور کی محبت کی بات آ رہی ہے. اس کے راوی حضرت انس ہیں، تو سن لیجئے گا کہ حضرت انس بھی کیا ہیں اور کیا روایت ہے. یہ وہی کچھ سن رہے ہیں جو درس گاہ میں جانے سے پہلے آپ نہیں سن سکتے. یہ نہیں آتا جلدی سے، اور یہی سب کمزوری ہوئی. لوگ کچھ اپنا دین سیکھ نہیں سکے اور اناپ شناپ زندگی گزار رہے ہیں. صرف روایتی زندگی ہے، درایتی زندگی نہیں ہے. اللہ صحیح معنوں میں ہمیں
اسلامی زندگی کی توفیق بخشے، اسلام پر جئیں، اسلام پر مریں، مسلمانوں کے قدموں میں دفن ہوں، اور وہ جو کامل الایمان و ایقان اللہ انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔